بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کیسے آئے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جب ہم زمین میں سجدہ کرتے ہیں تو بمشکل 3 تسبیحات پوری کرتے ہیں اور سر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے نماز تو ہو جاتی ہے مگر رب سے آشنائی نہیں ہوتی۔ ہم نماز میں آٹو پر لگے ہوتے ہیں، ہم خود نہ جھکتے ہیں نہ اٹھتے ہیں، ہم اس دوران کہیں اور مصروف ہوتے ہیں۔ جیسے پائلٹ جہاز کو آٹو پائلٹ پر لگا کر خود سواریوں سے دعا سلام کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہم رکوع کو رکوع سمجھ کر اور سجدے کو سجدہ سمجھ کر اور قیام کو واقعہ ہی رب العالمین کے سامنے فرمانبرداری سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ہماری کیفیت اس کھلونے کی طرح ہوتی ہے جس میں سیل ڈال دیے گئے ہوں اور بٹن آن کر دیا گیا ہو تو وہ خود بخود اوپر نیچے دائیں بائیں لڑکتا پھرتا ہے۔ آپ جب کوئی میموری کارڈ کسی ڈیوائس میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈیوائس پہلے اس میموری کارڈ کی جائزہ لیتی ہے، اس کو پڑھتی ہے اور ریکاگنائز کرتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ اس میموری کارڈ کی حقیقت یہ ہے، اس میں فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں فولڈرز ہیں اور اس کی اتنی سپیس استعمال ہو چکی ہے اور اتنی باقی ہے۔ پھر وہ آپ کو بتاتی ہے کہ سرکار، آپ جو مواد اس پر کاپی کرنا چاہتے ہیں وہ کاپی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کارڈ میں جگہ کم ہے جبکہ مواد کا حجم زیادہ ہے۔ آپ کچھ مواد ڈیلیٹ کر کے مناسب جگہ بنائیں۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو زمین اس ماتھے کو ریڈ کرتی ہے اور ریکاگنائز کرتی ہے۔ اس پروسیس میں کچھ دیر لگتی ہے۔ زمین سادہ ہو تو جبین کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ مصلی اور قالین جتنا موٹا ہو، جبین کو زمین سے رابطہ کرنے میں ویسی ہی زیادہ دیر ہوتی ہے۔ ہم زمین کے ماتھا ریڈ کرنے سے پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، یوں جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں، نہ کچھ ڈیلیٹ ہوتا ہے نہ ہی کچھ کاپی پیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے قدموں میں سر ہو اور کچھ لیے بغیر اٹھ کر گھر آ جاؤ تو نماز ایک مذاق ہی بن کر رہ جاتی ہے۔ جماعت میں مجبور بھی ہوں تو نوافل میں کسر نکال لینی چاہیے۔ کم از کم 5-7 دفعہ کی تسبیح کے بعد ہی آپ اس دنیا کی ٹرانس سے نکل کر مینول پر آئیں گے اور آپ کو اپنی اہلیت کا احساس ہوگا۔ آپ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، ہاتھ کہاں ہیں، ماتھا کہاں ہے، گھٹنے اور پاؤں کہاں ہیں۔ جو چیز آپ کو یاد آتی جائے گی سمجھ لیں کہ وہ چیز حقیقت میں ریکاگنائز ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اب تسبیح کو الفاظ کی بجائے منہ بند کر کے سوچ کی زبان میں کہیں، جتنی دیر بھی مزہ آتا رہے۔ جب اکتاہٹ محسوس ہو تو بیٹھ جائیں اور 2 سجدوں کے درمیان کی دعا اپنی زبان میں یاد کر کے رکھیں اور اس کو پڑھیں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما اور میرے دکھوں پر مرہم پٹی رکھ دے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی۔ رزق کا مفہوم ذہن میں رکھیں کہ اس میں گندم اور چاول ہی نہیں بلکہ مال، اولاد، صحت، بصارت، سماعت اور خوشیاں سب رزق کہلاتی ہیں۔ اب آپ دوسرے سجدے کے لیے پک چکے ہیں۔ پہلے سجدے میں سپیس بنی تھی، دوسرے سجدے میں اس دعا کو پیسٹ کر دیں۔ صرف 2 رکعتوں کے بعد ہی آپ اپنا وزن خود محسوس کر دیں گے۔ آپ اپنا کبھی خالی محسوس نہیں ہوگا۔ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کیونکہ نماز میں ثواب کے ساتھ سواد بھی آیا ہے اور یہی سواد لذت آشنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کی اہمیت اور صحیح معنوں میں سمجھنے اور اسے خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔